آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سی ڈیجیٹل پاکستان پہ بات کریں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں. فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے. اسٹوڈنٹس متاثر, بزنس متاثر. آپ ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں. الزام یوزرس کو دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. تو ہے نہیں کہ آپ بڑھائیں گے تو یا فائبر آپٹکس لے کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. یہ تو کوئی چیز کی جا رہی ہے, ڈسٹرپشن کاز کی جا رہی ہے, اور یہ پھر انفارمیشن کو سلو ڈاؤن. لائیو آپ نے رکاوٹ کر دی کہ لائیو چیزیں آپ نہیں کور کر پائیں گے. تو اب ہو کیا رہا ہے, لوگ جاتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, وائی فائی پہ اپلوڈ کرتے ہیں. آپ نے ڈیلے پیدا کر دیا. سو دس از ڈیلیبریٹ انفارمیشن کے روکنے کے لیے, اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کے لیے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن پرابلم ہے. ڈس انفارمیشن از اے ٹرمپین, یہ جو فیک نیوز ہے نا, ٹرمپین معنوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ جو کرٹکس ہیں, جو ڈسیڈنٹس ہیں, وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں. آپ کو جب چیک کیا جاتا ہے وہ آپ فیک نیوز نہیں صاحب, جو ایک بات بتائیں, آپ تو انڈسٹری چلا رہے ہیں سب کچھ, یہ جو سلو ڈاؤنس ہیں سب کچھ ہے, جیسے آج شہزاد فاطمہ صاحبہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جلدی 4 مرین کیبلز ڈالیں گے, ایڈ ہوگا. تاثر یہ تھا کہ شاید کیپیسٹی کا ایشو ہے, سپیڈ اس لیے کم ہے, سب کچھ ہے. یہ جو اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو رہی ہوئی ہے اور جو پوری تباہی پھیلی ہوئی, چلے ایکس کا تو انہوں نے کہہ دیا سیکیورٹی بیسس پہ بند ہے, باقی بھی جو سلو ڈاؤنس ہیں, کیا یہ ایشو صرف اس لیے ہے کہ یہ فائر والز اور یہ ڈیلے ڈیلیبریٹلی کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے؟ کیا پالیسی کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہیں ساری چیزیں اور یہ ڈسرپشنز ہو رہی ہیں, یا ٹیکنیکل وجہ سے ڈسرپشنز ہو رہی ہیں؟ تو دیکھیں ملٹیپل ریزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل انفراسٹرکچر جو ہے نا, جو انٹرنیٹ ہماری کنزمپشن بینڈ وڈتھ ڈیلی پر ڈے بڑھ رہی ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر پلاننگ. ہمیں پلان کرنا ہے کہ اگلے سال اور اگلے 2 سالوں میں ہماری انٹرنیٹ کنزمپشن کس لیول پہ ہوگی, کہاں پہ ہوگی, اور اس کے لحاظ سے ہمیں اوور آل انفراسٹرکچر امپروو کرنے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے. کہ دیکھیں فائبرائزیشن, وی نیڈ فائبرائزیشن, تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی ضرورت ہے. 5G رول آؤٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم اوور آل نہیں, اس میں ہم آتے ہیں, اس میں وہ میرا اگلا سوال ہے آپ سے. ابھی میں پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت انٹرنیٹ سلو ہوا ہے, جو واٹس ایپ کی تباہی ہے, جو ہماری لنکیج ابھی جو میرے پروگرام میں ہوا ہے, بات کرتے کرتے کٹ کے ہم دوبارہ کنیکٹ نہیں کر سکے, یہ ٹیکنیکل کوئی کیپیسٹی کا کرائسس ہے یا یہ بیکاز ایک پالیسی ڈیسیجن ہے کہ یہ تمام چیزوں کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو دبا کے رکھنا ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مجھے یہ ذرا سمجھا دیں. دیکھیں ٹیکنیکل ایشو تو ڈیفینیٹلی ہے, ٹیکنیکل ایشو ہی ہوتا ہے. دیکھیں نیشنل سیکورٹی ہر گورنمنٹ کی, دنیا کی ہر گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی, اور اس کے لیے فائر وال مانیٹرنگ, ٹریفک مانیٹرنگ ہمارے یہاں ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں فائر وال پہلی باری کب ذکر آیا تھا؟ 2010 میں. اور اس وقت پتا کیا ریزن تھا کہ جی بہت زیادہ لوگ پون سائٹس پہ جاتے ہیں, فوش چیزیں دیکھتے ہیں, تو قوم کا کردار بچا لو. 2010 میں فائر وال آئی تھی آپ کی میرا کردار ٹھیک کرنے کے لیے. اب وہی فائر وال آ گئی ہے نیشنل سیکورٹی سنبھالنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک ویریبل ہے, ہر 6 مہینے بعد نیشنل سیکورٹی کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. میں تو صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مرین کیبلز ڈلی ہوئی ہے, جو اس وقت اسپیکٹرم کیپیسٹی ہے, جو سب کچھ ہے, اگر گورنمنٹ اس میں دخل اندازی نہ کرے تو کیا ہمارا واٹس ایپ اسی طرح چلتا رہتا کہ خراب ہو جاتا؟ کیا ہمارا ساری چیز اس طرح خراب ہوتی کہ گورنمنٹ کے بیچ میں جان بوجھ کے گھسنے کی وجہ سے اور چیزوں کو ڈیلیبریٹلی ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں آبویسلی جب آپ کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر کوئی ایک فائر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے یہ جو ریپل ایفیکٹس ہیں وہ تو آتے ہیں, اور وہ اس وقت آ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ہے, واٹس ایپ کے میسیجز پراپرلی ٹائملی کمیونیکیٹ نہیں ہو رہے, ان میں ایشوز یہ تو اسی وجہ سے آتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے تھوڑا سا ایک کمپیٹنس کیپیسٹی بھی ایک نیکسٹ لیول کی چاہیے ہوتی ہے کہ اسموتھلی امپلیمنٹ کرنا بھی سر ایک بڑے ایک سمجھ لیں کہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیکسٹ ٹیکنالوجی کے ایک نیکسٹ لیول کا کام ہے, جس میں obviously جو ہماری ایون لوکل کمپنیز بھی ہیں وہ سائبر سیکورٹی اور اس پہ کافی دے آر ایکسپرٹ آن دیٹ, اور گورنمنٹ ان کو بھی آن بورڈ کر کے تو ان کے ساتھ بھی کام کر سکے تاکہ اس طرح کے مسئلے ہم ٹائملی حل اور مینیج کر سکیں. اور اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ ایک ٹریفک کو دیکھیں نا, آپ نے ہائی وے ہے, ایک 8 لین ہائی وے ہے, زبردست ہے, آگے آپ نے چیک پوائنٹ صرف ایک لگا دیا, تو اس سے تو پھر ایک باٹل نیک بن جائے گی, جو ہم اس وقت ایکسپیرینس کر رہے ہیں. فریہ, میری ایک چائنیز انجینئر سے بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ سنا چائنا کا ہی آپ لوگوں نے ہم ماڈل لگا رہے ہیں,
انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کی تھی کہ پورا اس ٹریفک کا بوجھ اور اس کو کیلکولیٹ کر کے، اور پھر آپ کی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ وہ قدغنیں لگا دی، لیکن جو آپ کہتے ہیں نا بیک روم سروسز، جو پورا سسٹم اس کو سپورٹ کرے، وہ نہیں تھا، اور ان کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے پورے پہ امپلیمنٹ کر دیا۔ اب وہ ایک جلدی ہے، اور جس طرح اب آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز وغیرہ بنا رہے ہیں، تو کیا پھر ہم یہ رائٹس اور پریویسی لاز اور ہیومن رائٹس کی وجہ سے ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خوف کیا آپ کا فریہ؟ دیکھیں، پہلے یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب نتائج سامنے آتے تو کہتے ہیں اب اس کا کیا کریں، چاہے وہ وی پی این ہو یا یہ۔ چائنا ماڈل کو اسپائر ضرور کرتے ہیں اور بہت عرصے سے کرتے آئے ہیں، لیکن چائنا جو اکانومی ہے، جو ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہے، وہ اینڈ دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ کہ وہ فارن پلیٹ فارمز وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل نظریے سے دیکھیں تو وہ ادھر جس طرح سے وہ کر پاتے ہیں مختلف ہے، لیکن پھر بھی کوئی پورس وہ فائر وال ہے، ایبسلیوٹلی آپ بند نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان میں آپ ریلائنٹ ہیں فارن پلیٹ فارمز پہ، وہ سروسز آپ کے پاس یہاں اویلیبل نہیں ہے، ریلائنس آپ کے انڈسٹری اور باقیوں کی بھی بیرونی سروسز پر ہے۔ دوسرا، آپ اگر متبادل بنا بھی دیں گے، ایک سیاسی سوال بھی ہے نا کہ اگر آن پیپر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریسی مانتے ہیں، یا تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک چائنا کے رجیم کی طرح ہیں، میانمار وغیرہ، جو اب ہمیں اس سے ملایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم کا جہاں بات ہوتی ہے، پاکستان اس طرف جا رہا ہے۔ واٹ ڈو یو تو یہ انڈرسٹینڈ جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیکس کے اندر 79 سے ہم ٹاپ 40 میں آ گئے ہیں سائبر نیٹ سیکیورٹی میں، آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہو؟ واٹ ڈز اٹ مین فار یو؟ But cyber security is a completely different thing, and what we are talking about information control is different. اور اگر cyber security میں اوپر آ گئے تو پھر شہزہ فاطمہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اتنے اٹیکس ہو رہے، cyber security کا مسئلہ پڑ گیا کہ ہمیں یہ سب کرنا ہے؟ It's again contradictory. نہیں سمجھ آ رہا، چیزیں ایڈ اپ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی جو پالیسیز ہیں، اینڈ اگر cyber security ہے وہ الگ طریقے سے دیکھی جاتی ہے، یہ cyber security نہیں ہے۔ واٹس ایپ disruption has nothing to do with a submarine cable fault. یہ ایک بہت specific disruption ہے، اور جو چیز آپ بی پی این سے بائی پاس کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی گلوبل ایشو نہیں آ رہا، یہ آپ کا لوکلائز ایشو آ رہا ہے، جو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈسٹرپشن ہے۔ سو دس از اے ویری ڈیلیبریٹ فالٹ دیٹ از بینگ کریٹڈ، اٹ از ناٹ سمتھنگ دیٹ۔ راہیل صاحب، آپ ایک بزنس مین ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو ان اینی ہاٹ اسپاٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ، آئی انڈرسٹینڈ آپ کی کمپلشنز بھی ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بلیک اینڈ وائٹ کویشچن پوچھ رہا ہوں، اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو جسٹ سے کیا نو کامنٹ، لیکن اگر جواب دیں تو آنیسٹلی دیں۔ جو اس وقت یہ ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے، سلو ڈاؤن، یہ سب کچھ، اور جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم مشورے بھی دیتے ہیں، کیا گورنمنٹ کی لیول پہ جو پلانرز ہیں جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ کرائسس ٹیکنیکل کرائسس ہے کہ کیپیسٹی کرائسس ہے؟ کیا جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں ان میں قابلیت، اہلیت ہے کہ جو چاہتے ہیں اس کی کیپیسٹی کرائسس ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈیسیژن لینے سے پہلے آن بورڈ کیا جائے۔ گورنمنٹ سم ٹائمز جو ہے نا بعد میں آن بورڈ کرتی ہے، مشورے انڈسٹری سے تھوڑا سا بعد میں لیتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ٹائملی آن بورڈنگ ہونی چاہیے، ٹائملی ہماری رائے کو ٹائملی کنسیڈر کیا جائے، جب کوئی پرابلم ارائز ہو جاتی ہے تو پھر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہ لیکن یہ وہ چیزیں جو آپ نے پہلے فلیگ کی ہوتی ہیں کہ یہ ایشوز بنیں گے، لیکن اس کے باوجود کر کے پھر آپ کو بلاتے ہو، راہیل صاحب ادھر آ جاؤ، ہو گیا۔ دیکھیں، ٹیکنیکل کیپیسٹی کا تو ایشو ہمارے ہاں آئی تھنک ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی۔ جب تک ٹیکنیکل کیپیسٹی بلڈ اگر ہوئی ہوتی تو ڈیفینیٹلی بڑا اسموتھلی یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ٹائملی آپ نے اپنے اسٹیک ہولڈرس کو ٹائملی آن بورڈ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے راہیل صاحب، تھینک یو ویری مچ، وی رن آؤٹ آف ٹائم فریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بات بڑی سمپل ہے، دیر از اے سیریس کیپیسٹی کرائسس۔ فیصلے بڑے بڑے کر لیتے ہیں، آبجیکٹیوز بڑے بڑے کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پہ بس جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل پروگریس ان کی ہے نہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں، پاشا والے کہہ رہے ہیں ہم بتاتے ہیں، پھر وہ جب مسئلہ ہو جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں، پہلے کوئی نہیں سنتا۔ سیریس کیپیسٹی کرائسس ہے اور اس کا نقصان پورا ملک اٹھا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا نیشنل سیکیورٹی پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں، کوئی نہیں کہتا کہ آپ کسی بھی جگہ پاکستان کو ولنریبل چھوڑیں، لیکن خدا کا واسطہ اگر کام کرنے ہیں عقل سے کریں اور ان لوگوں کو لائیں جن میں کیپیسٹی ہو۔ رینکس کی بیسس پہ لوگوں کو نہ لائیں، ان کی کیپیسٹی کی بیسس پہ اپوائنٹ کریں، ورنہ یہ تماشا چلتا رہے گا، بلینز کا نقصان ہوتا رہے گا، اور جہاں آپ کی ترقی یہاں ہونی تھی اور صرف اتنی ہو تو اس کو پھر یہ نہ کہیں کہ ہم اتنی ترقی کی ہے۔ اس کھانے کو دیکھیں جو آپ 27% پہ تھے اور آپ کو 40% پہ ہونا چاہیے تھا، یو آر اسٹل ان اے لاس۔ لیکن ان کو سمجھایا کون؟ یہ تو بس اپنی تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں
اپنے پیکیجز 450%, 900% بڑھا سکتے ہیں, پھر the nation can go to hell.